کیونکہ یہ توجہ کی باتیں ہوتی ہیں، سرکار کی باتیں بھی ادب کے ساتھ سننے کا تقاضا رکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو جب صحابہ کرام سنتے تو روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کی جاتی، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی باتیں اتنی توجہ سے سنتے، حضور کی گفتگو اتنے ادب کے ساتھ سنتے کہ صحابہ کرام ایسے سیدھے ہو کے بیٹھتے کہ پرندے سمجھتے کہ یہ انسان نہیں، یہ پلر ہے، پلر، ستون۔ اور جس طرح پرندے چھتوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی وہ کبوتر اور پرندے صحابہ کرام کے سر مبارک پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ ادب تھا کہ وہ ایسا ادب کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ پیارے آقا کی گفتگو کو سنتے کہ پرندے بھی یہ سمجھتے کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ ستون، یہ پلر ہے، یہ دیوار ہے، ہلتے بھی نہ تھے۔ تو لہٰذا آپ بھی اور ہم بھی یہ کوشش کریں کہ جب علمی گفتگو ہو تو توجہ کے ساتھ سنی جائے، بغیر کسی وجہ کے ادھر ادھر نہ دیکھا جائے۔ تو آئیے اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ بہت بلند و بالا ہے، چند لفظوں کے اندر یہ بیان نہیں کی جا سکتی، اور کچھ منٹوں کے اندر یہ مکمل بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کا تعارف فقط دنیا تک ہی رہتا ہے، مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، میرے رب نے جب بھی مصطفیٰ کا چرچا کیا، جب دنیا میں آ گئے جب بھی حضور کا چرچا کیا، اور اس کے بعد جب حضور وصال فرما گئے اب بھی چرچا ہو رہا ہے، اور میدان محشر میں بھی حضور کا چرچا ہوگا، جنت میں بھی میرے مصطفیٰ کا چرچا ہوگا۔ تو دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تعریفیں، ان کے چرچے، ان کے مقام ان کی زندگی تک بیان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کی شان میں میرے رب نے پورے قرآن کو نازل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے آدم سے بھی ذکر مصطفیٰ کروایا، نوح سے بھی ذکر مصطفیٰ کروایا، عیسیٰ نے بھی حضور کا ذکر کیا، موسیٰ نے بھی حضور کا ذکر کیا، سارے انبیاء آئے ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، صحابہ آئے ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، تابعین آئے ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، اولیاء نے حضور کا میلاد منایا، اللہ کے بندے حضور کا میلاد مناتے، اور میدان محشر میں بھی حضور کا میلاد منایا جائے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کا ذکر اس وقت تک ہے جب تک ان کی زندگی، لیکن محبوب کا ذکر جب زندگی نہیں تھی جب بھی تھا، بولو سبحان اللہ۔ جب زندگی مل گئی تب بھی ہے، اور جب زندگیاں ختم ہو جائیں گی جب بھی ذکر مصطفیٰ باقی رہے گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ مائک کھول گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میدان محشر میں کس طرح دکھائی جائے گی؟ آئیے اس محشر کی طرف آپ کو میں لے کے چلتا ہوں۔ میدان محشر میں جب تمام انسانوں کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی لے گا، تو اس کے بعد وہ جو دن ہوگا وہ زمین ہوگی، سرزمین شام، ملک شام کی زمین، اور وہ ایسی زمین، ایسی ہموار زمین ہوگی کہ ایک کونے پہ رائی کا دانہ پڑا ہو تو وہ سرے سے دکھائی دے گا، اتنی ہموار زمین ہوگی۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، ابھی جو سورج ہے وہ اپنی پشت پہ، پیٹھ پہ، لیکن میدان محشر میں سورج گویا جتنی ایک منزلہ کی چھت ہوتی ہے مثال کے طور پہ اتنی بلندی پہ ہوگا اور اپنی اصلی حالت میں ہوگا، تو اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کی کیفیت کیسی ہوگی۔ زمین میرے رب نے تانبے کی بنائی، تانبے کی زمین پہ انسان کھڑے اور سورج سوا نیزے پر ہے۔ سوچو آج 40 سینٹی گریڈ کی ڈگری، اگر ہمارے کو گرمی برداشت نہیں اور ہمیں وہ دھوپ کی تپش برداشت نہیں، جبکہ سورج کئی میل دور اور اپنی پشت پہ
اور گرمی سے بچنے کے لیے ہر انتظام بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود گرمی سے بچ نہیں پاتے، تپش سے بچ نہیں پاتے۔ لیکن میدان محشر کا دن جو ہوگا وہ تانبے کی زمین ہوگی، کسی کے قدموں میں چپلیں نہیں ہوں گی، کسی کے لیے پنکھا یا اے سی کی سہولت موجود نہیں ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اس دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اب شفاعت کے لیے، بخشش کے لیے تمام انسان آپس میں مشورہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس کو پیش کریں اور کس سے اپنی شفاعت حاصل کریں۔ تو مشورہ دیا جائے گا کہ آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ ہیں، کیونکہ باپ کو اولاد کا خیال ہوتا ہے، تو یہی سوچ ذہن میں آئے گی اور مشورہ دینے والا یہ مشورہ دے گا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، والد ہیں، وہ ابو البشر ہے، ابو الانسان ہے، سب سے پہلے انہیں اللہ نے ظاہری طور پہ دنیا میں بھیجا۔ تو اس گرمی سے، اس محشر کے خوف سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کی اجازت مانگنے کے لیے تمام انسان آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سب سے پہلے دنیا میں پیدا فرمایا اور تمام انسانوں کا باپ بنایا، والد بنایا، لہٰذا آج آپ کے یہ تمام اولادیں، یہ تمام انسان مشکل میں گری ہیں، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کروائیے اور ہمیں جنت میں لے کے جائیے۔ تو تمام انسان توقع کے ساتھ، امید کے ساتھ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن آدم علیہ السلام تمام انسانوں سے فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، میں یہ شفاعت نہیں کر سکتا، لہٰذا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، انہیں اللہ نے اپنا دوست بنانے کا لقب دیا، خلیل اللہ بنایا، انہوں نے کعبہ معظمہ کو تعمیر کیا، تو لہٰذا تم ان کے پاس جاؤ، وہ ضرور تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کے پاس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، آپ نے کعبہ معظمہ جیسے عظیم گھر کو تعمیر کیا، اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنا کے دنیا میں بھیجا، آج ہم بڑی مشکل میں ہیں، لہٰذا اللہ کے حضور ہماری شفاعت فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، لہٰذا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے۔ تمام انسان ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہوں گے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کو کلیم اللہ بنایا، آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے شفاعت سے منع کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے شفاعت سے منع کر دیا، اے کلیم اللہ علیہ السلام، ہم آپ کے پاس بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں، میدان محشر کا دن ہے، خدا را ہماری شفاعت فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے لوگوں، میں بھی اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہے، وہ مردوں کو اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے ہیں، لہٰذا وہ تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ اب تمام انسان عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے روح اللہ علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے شفاعت سے منع کیا، موسیٰ علیہ السلام نے شفاعت سے منع کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے شفاعت سے منع کر دیا، آخر میں آپ کے پاس آئیں، آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت فرمائیے تاکہ ہم اس سے جان چھڑا کے جنت کی طرف چلے جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں بھی اس کام کے لیے نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں اس کے پاس بھیج دوں گا جس کے ذمے اللہ نے تمام اختیارات رکھ دیے، میں تمہیں ان کی بارگاہ میں بھیج دوں گا کہ جنہیں اللہ نے ساری طاقتیں عطا کر دی، سارے کمال عطا کر دیے اور ساری قوتیں عطا کر دی، ساری قدرتیں عطا کر دی ہیں۔ تو وہ لوگ، وہ میدان محشر کا دن کہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، لہٰذا تم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے خلیل، آپ اللہ کے دوست ہیں، لہٰذا ہماری شفاعت فرمائیے۔ خلیل اللہ فرمائیں
فرمائیں گے اے لوگوں میں اس کام کے لیے نہیں ہو، تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام منع فرمائیں گے کہ اے لوگوں میں بھی شفاعت کے لیے نہیں ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تمام لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے روح اللہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، فرمائیں گے کہ اے لوگوں آدم نے تمہاری شفاعت نہیں کی کیونکہ یہ ان کے کمال کے مطابق نہیں، ابراہیم نے تمہاری شفاعت نہیں کی کیونکہ یہ ان کی قدرت نہیں، موسیٰ نے تمہاری شفاعت نہیں کی کیونکہ یہ ان کی قدرت نہیں، اور میں عیسیٰ بھی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کمال مجھے حاصل نہیں۔ تو اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بتا دیجئے کہ یہ کمال کس کو حاصل ہے کہ جو 50,000 سال کے ایک دن کے اندر سے ہمیں نکال کے جنت کی طرف روانہ فرما دے گا، یہ کمال کس کو حاصل ہے کہ جو ہماری شفاعت فرما دے گا، یہ طاقت کس کے پاس ہے کہ جو اللہ کے حضور ہماری بخشش فرما دے گا۔ فرمایا نہ آدم کے پاس یہ کمال ہے کہ تمہاری سفارش کرے، نہ موسیٰ کے پاس یہ کمال ہے کہ تمہاری شفاعت کرے، نہ عیسیٰ کے پاس یہ کمال ہے کہ تمہاری شفاعت کرے، نہ ابراہیم کے پاس یہ کمال ہے کہ تمہاری شفاعت کرے۔ اللہ کے تمام نبی اپنی شان میں اعلیٰ ہے، اپنے مقام میں بلند ہے، لیکن کسی نبی کے پاس یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی امتی کو جنت میں بھیج دے۔ تو فرمایا عرض کی اے عیسیٰ پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمایا ساری کائنات میرے رب نے جس کے صدقے میں بنا دی، تم اس آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر فرمائے گا اور تم تمام کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے لوگوں نہ آدم تمہاری سفارش کر سکے، نہ موسیٰ تمہاری سفارش کر سکے، نہ عیسیٰ تمہاری سفارش کر سک رہا ہے اور نہ ابراہیم نے تمہاری سفارش کی۔ تو اب تم جاؤ آمنہ کے لال کی طرف، تمام لوگ جائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم گئے آدم کے پاس انہوں نے منع فرما دیا، ہم گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انہوں نے منع فرما دیا، ہم گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے منع فرما دیا، پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے آپ کا راستہ دکھا دیا۔ یا رسول اللہ میدان محشر کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، سورج کی تپش ہم سے صحیح نہیں جا رہی، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا، وہ طاقتیں عطا فرمائی، وہ رتبہ عطا فرمایا، وہ شانیں عطا فرمائی کہ جو کام کوئی نبی نہیں کر پا رہا وہ کام آپ فرمائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور حمد باری تعالیٰ بیان فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا آئے گی کہ اے محمد عربی اپنے سر کو اٹھا لیجئے، ہم نے آپ کو تمام شانیں عطا فرما دی ہے اور مانگیے، آج جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، جو آپ پوچھیں گے آپ کو سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کی سنی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے کہ اے میرے رب میری امت کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بے شک اے محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو آپ اسے جنت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام شانیں جس کو حاصل ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میدان محشر میں جب کسی کی سنوائی نہیں ہوگی اس وقت ہمارے آقا کی بات ہمارا رب مانے گا، اس وقت ہمارے آقا کی سفارش قبول کی جائے گی، اس وقت ہمارے آقا کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہی فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے شفاعت کبریٰ جسے حاصل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد ہر نبی اپنے امتیوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن ابتدا اور افتتاح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ جب تک حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے تو نہ آدم شفاعت کر پائیں گے، نہ ابراہیم کر پائیں گے، نہ موسیٰ اور عیسیٰ کر پائیں گے، کیونکہ میرے رضا نے فرمایا یا رسول اللہ تمام انبیاء کی شان اپنی جگہ، تمام انبیاء کا مقام اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی،
دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی، ساروں سے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارے نبی، کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا جو سچا ہمارا نبی، میدان محشر میں کون منہ دے گا؟ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا، عیسیٰ نے منع کر دیا، موسیٰ نے منع کر دیا، ابراہیم نے منع کر دیا، لیکن زبان جس نے دی اس کا نام ہے محمد عربی، تو فرمایا کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا جو سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہیں بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی۔ یہ پیارے آقا کی شان، درود پاک پڑھیے۔ تو فرمایا تمام انبیاء کی شان اپنی جگہ، لیکن سب سے افضل والا آپ کو بنایا، سب سے عرفہ والا آپ کو بنایا۔ تو میدان محشر میں حضور اس طرح شفاعت فرمائیں گے اپنے امتیوں کی۔ یہ شان اللہ نے فقط اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، فقط حضور کی یہ شان ہے کہ جب تک آپ اپنی زبان نہیں حرکت فرمائیں گے، جب تک کسی نبی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ، دنیا میں ہماری محبت کا یہی عالم ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے ہم آپ کا نام لے کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم پر کوئی آفت آئی، کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، یا رسول اللہ آپ کا وسیلہ دیا، رب نے تمام دعائیں بھی قبول فرما دی، رب نے مصیبتوں کو بھی دور کر دیا، رب نے تکلیفوں کو بھی دور کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفتوں کو بھی دور کر دیا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبت فرماتا ہے۔ میرے رضا نے لکھا کہ یا رسول اللہ ہم نے فقط آپ کو جانا، فقط آپ کو ماننا، اور آپ کا نام لے لے کے دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یا رسول اللہ ہماری محبت تو اتنی ہے کہ ہمارے پاس تو جو تکلیف آئی ہم نے آپ کا نام لیا، جو مشکل آئی ہم نے آپ کا نام لیا، جو پریشانی آئی ہم نے آپ کا نام لیا، اور خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حضور کا وسیلہ پیش کیا گیا تو پریشانیاں ایسے دور ہوئی جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی، آفتیں ایسے دور ہوئی کہ کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اپنی امت سے محبت بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری ایک دو جملے اس کے بعد اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پہ اپنی امت کو یاد رکھا، کسی لمحے اپنی امت کو نہیں بھولے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ظاہری طور پہ مبعوث فرمایا تو عام طور پہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نیو بورن بیبی، جب نو مولود اولاد ہوتی ہے، بالکل چھوٹے بچے جب وہ دنیا میں آتے ہیں، اب سنو میرے نبی کی شان کیا ہے، توجہ آپ یہاں رکھیں کہ جب نو مولود بچے، جو بچہ جس کو ابھی زندگی ملے، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، بلکتا ہوا آتا ہے، ماں کو یاد کرتا ہے، بچہ ماں کو یاد کرتا ہے، وہ بچہ باپ کو یاد کرتا ہے۔ کبھی باپ کے سینے سے لگاؤ تو سکون ملتا ہے، کبھی ماں کے سینے سے لگاؤ تو سکون ملتا ہے، اور آتا ہے تو روتا ہوا، آتا ہے تو بلکتا ہوا، پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں۔ وہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں اس حال میں آتا ہے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، لیکن جب عام انسان دنیا میں پیدا ہو تو روتا ہوا دنیا میں آتا ہے، بلکتا ہوا دنیا میں آتا ہے، کبھی ماں کو یاد کرتا ہے، کبھی باپ کو یاد کرتا ہے، لیکن میرے نبی کی یہ شان ہے کہ جب آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو زبان پہ نہ ماں کی یاد تھی، نہ باپ کی یاد تھی، نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ رو رہے تھے، نہ بلک رہے تھے، بلکہ زبان پہ
اور ذہن میں جس کی فکر سوار تھی وہ امتی کی سوار تھی، وہ امتی کی فکر تھی، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوتے وقت بھی فکر تھی، آخرت میں بھی فکر ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عام بچے پیدا ہو تو روتے ہوئے آتے ہیں، ماں کو یاد کرتے ہیں، باپ کو یاد کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی زبان پہ امتی تھا، آپ کی زبان پہ امتی کی فکر تھی۔ یا رسول اللہ، آپ تو وہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو بھی امتی کو نہ بھولے، جوانی میں امتیوں کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی ایڑیوں کو رگڑ دیا، اسی طرح جوانی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امتیوں کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی، جاتے جاتے بھی زبان پہ امتی امتی تھا، میدان محشر میں بھی سب سے پہلے امتیوں کی شفاعت آپ فرمائیں گے، جنت میں بھی امتیوں کو آپ لے کے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، میدان محشر میں بھی آپ کا یہ کرم ہوگا۔ اسی طرح معراج کی رات اللہ نے نمازیں تو 50 ادا فرمائی تھی، لیکن یا رسول اللہ، آپ کی محبت امتیوں سے یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے 45 کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اور کم کروائیے۔ میرے نبی دوبارہ رب کے پاس گئے، 45 سے 40 ہو گئی، پھر واپس آئے، یا رسول اللہ دوبارہ رب کے پاس چاہیے، 40 سے 35 ہو گئی، 35 سے 30 ہو گئی، 30 سے 25 ہو گئی، 25 سے 20 ہو گئی، نمازیں تو 50 ادا فرمائی تھی، لیکن رسول اللہ کو اپنی امت سے وہ پیار ہے، وہ محبت ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے جب بھی زباں پہ امتی، جوانی گزاری جب بھی زباں پہ امتی، اسی طرح جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے جب بھی زباں پہ امتی، میدان محشر میں جو شفاعت فرمائیں گے جب بھی زباں پہ امتی، جنت میں لے کے جائیں گے جب بھی زباں پہ امتی۔ اور جب 50 نمازیں دی تو اگر 50 نمازیں کم نہ فرماتے تو آپ کے لیے کوئی گناہ نہ ہوتا، لیکن امت سے وہ محبت ہے کہ نمازیں تو 50 ادا فرمائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر کے میرے نبی نے امتیوں کے لیے 9 چکر لگائے اور 50 کو 5 کروا دیا۔ میرے رضا نے فرمایا کہ اے لوگوں، دیکھو اپنے نبی کی محبت تمہارے لیے کتنی ہے کہ وہ نہ پیدا ہوتے ہوئے تمہیں بھولا، نہ جوانی میں تمہیں بھولا، نہ جاتے ہوئے تمہیں بھولا، نہ میدان محشر میں تمہیں بھولے گا، نہ جنت میں تمہیں بھولے گا، نہ معراج کی رات تمہیں بھولا۔ تو جو نہ بھولا، ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی، اپنے نبی سے اتنی محبت، اپنے نبی سے اتنی محبت کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، پیدا ہونے والا بچہ ماں کو یاد کرتا ہے یا باپ کو، لیکن میرے نبی کی محبت ہم سے اتنی ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام۔ معراج کی رات عرش کی وادیوں میں گھوم رہے، اللہ کا دیدار کر رہے، گئے تو اپنے لیے تھے لیکن وہاں بھی اپنے امتیوں کو نہیں بھولے۔ میدان محشر میں جب نہ آدم کی شفاعت کام آئے گی، نہ عیسیٰ روح اللہ، نہ موسیٰ کلیم اللہ، نہ ابراہیم خلیل اللہ کی، جب بھی میرا نبی فرمائے گا اے میرے رب میری امت کو جنت میں داخلہ عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب آپ جس کی شفاعت فرما دیں وہ جنتی ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو ہی آپ کے لیے سجا دیا، جب ہی آپ کو یہ شان حاصل ہے۔ میرے رضا نے لکھا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی چمک ہے، یہ آپ کی دمک ہے، یہ آپ کا صدقہ ہے کہ سورج موجود ہے، یہ آپ کا صدقہ ہے کہ چاند کی چاندنی ہے، یہ آپ کا صدقہ ہے کہ آسمان موجود ہے، یہ آپ کا صدقہ ہے کہ دنیا قائم ہے، یہ آپ کا صدقہ ہے کہ انسان موجود ہے۔ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، آپ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ زمین و زماں بولو تمہارے لیے، زمین و زماں، مکین و مکہ، چنین و چنا،
بنے دو جہاں، دہن میں زبان بدن میں غذا، ہم آئے